अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, शादोआबाद रखे, अपनी हमेशगी वाली रहमतों के साए में रखे। आज की वीडियो का टाइटल थंबनेल आपने देख ही लिया है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हज का तीसरा दिन। हज का तीसरा दिन मुकम्मल इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे कि हज के तीसरे दिन में क्या क्या कुछ करना है, कौन कौन से मामूलात बजा लाने हैं, कितने वाजिबात पे अमल होगा, कौन सा फर्ज अदा करने जा रहे हैं और कौन कौन से मसाइल इस दिन में दरपेश मुमकिन सूरत में हो सकते हैं। आज की वीडियो इंतहाई अहम तरीन है। तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा तवज्जो से सुनिएगा, खवातीन भी तवज्जो से देखिएगा। और इस वीडियो में एक बहन है, उनकी हाथ की तहरीर लिखी हुई मैं इंशाल्लाह ताला आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा। बेखसूस वो तहरीर मर्दों ने तवज्जो से सुननी है और समझना है कि वहां पे खवातीन को अरफा वाले दिन, मुजल्फा वाले दिन, इवन मिना के किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ मर्दों की लापरवाही की वजह से। वो भी इंशाल्लाह ताला हम जरूर डिस्कस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हज का पहला और हज का दूसरा दिन, इस पे ऑलरेडी 2 वीडियोस हमारे इसी यूट्यूब चैनल लर्न महमूद 1126 पे अपलोड हो चुकी हैं। हज का पहला दिन और उसके मामूलात, हज का दूसरा दिन और उसके मामूलात, ये आप जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं जी। हज के पहले दिन आपने क्या किया था? आप अपने होटल से निकले थे, आप पहुंच गए थे मिना। मिना पहुंच के आपने क्या किया था? जोहर, असर, मगरिब, इशा, 4 नमाजें आपने मिना में अदा की। फिर आपने रात वहीं पे गुजारी। फिर 9 ज़िलहिज्जा की फजर भी आपने मिना में अदा की। तो कुल मिला के आपने 5 नमाजें मिना में अदा की थी, जो कि सुन्नत मुबारका भी है। इसके बाद 9 ज़िलहिज्जा को आप मिना से निकले थे, अरफात में आ गए। अरफा का पूरा दिन आपने गुजार लिया। अब वक्त हो चुका है शाम का, मगरिब का, और आप मैदान अरफात में मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहां से आपने जाना है मुजदलफा की तरफ। तो आप लोग अपनी बसेस में बैठे हुए हैं, कुछ लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं, कुछ लोग यहां से भी पैदल निकलेंगे। यहां से मगरिब से पहले आप गुरूब आफ्ताब से पहले नहीं निकल सकते। अगर कोई मैदान अरफात से मगरिब से पहले, गुरूब आफ्ताब से पहले निकल गया, उस पे दम पड़ गया। इसलिए यहां से आपने नहीं निकलना। कुछ लोग बसेस में बैठे होंगे, दुआएं कर रहे होंगे, इल्तिजाएं कर रहे होंगे। ये वक्त कबूलियत का है, ये लम्हे बड़े कीमती हैं। तो बहरकैफ आप सब लोग यहां पे आप बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि कब यहां से काफिले हमारे पैदल, बसेस में, ट्रेन में, जैसे भी है, मुजदलफा की तरफ रवाना हो। आज की रात बड़ी अहम है, याद रखिएगा। ये 10 ज़िलहिज्जा की रात है। इसे उलमाए कराम कहते हैं शब कदर से भी अफजल रात है, बड़ी फजीलत वाली रात है। बहरकैफ आपने यहां से मुजदलफा की तरफ रवाना हो जाना है। बसेस में हैं, पैदल भी जा रहे होंगे लोग, ट्रेन पे भी जा रहे होंगे। अब आप जैसे ही मुजदलफा के करीब पहुंचेंगे तो आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे, आप अपनी आंखों से देखेंगे कि चूंकि हाजी बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं, तो वो मुजदलफा से पहले ही, चूंकि ये सारा पहाड़ी इलाका है, संगलाख पहाड़ी इलाका है, तो वहीं पे ही वो अपना बिस्तर लगा के लेटना शुरू कर देते हैं। आपने यहां पे नहीं लेटना, आपने मुजदलफा की हद के अंदर जाके अपना बिस्तर लगाना है। ये बात आपने याद रखनी है। इस गलतफहमी में नहीं रहना कि कहीं पे भी हम बिस्तर लगा लेंगे। भी आपने वकूफे मुजदलफा करना है, इसलिए मुजदलफा पहुंचना जरूरी है और यह हज का वाजिब है, वकूफे मुजदलफा। तो बहरकैफ आप जब मुजदलफा की हद में दाखिल होंगे, आप क्या देखेंगे कि बहुत बड़ा मैदान आपके सामने होगा, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ होंगे और ये ऐसा मैदान होगा कि जिसमें सारे कंकर ही कंकर बिछे हुए होंगे। तो आज की रात आपकी जिंदगी की वो रात आने वाली है जो आपने इन कंकरों पे गुजारनी है, क्योंकि आपके और मेरे आका, हमारे दिलों की धड़कन, हमारी आंखों का नूर, हमारे दिल का सुरूर, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी इसी तरह रात मुजदलफा में क़याम फरमाया था। तो बहरकैफ आप मुजदलफा में पहुंच चुके हैं। अब आपने करना क्या है? यहां पहुंचने के बाद आपके बिल्कुल सामने मस्जिद मशअरुल हराम का आपको नजर आ रही होगी। माशाअल्लाह बड़ी बरकत वाला ये मकाम है, कुरान पाक में भी इसका जिक्र है। आप जहां पे पहुंच जाएंगे तो अब आपने प्रॉपर जगह सर्च करनी है।
اب یہاں پہ آپ نے تھوڑی سی مشقت کرنی ہے، محنت کرنی ہے، کسی کے ساتھ خواتین ہوں گی، بچے ہوں گے، بوڑھے ہوں گے۔ اب آپ نے یہاں پہ پراپر جگہ ڈھونڈنی ہے، کنکروں کے اوپر ہی آپ نے جو چٹائی آپ لے کے گئے تھے، جو حج کے سامان میں ہم نے ڈسکس بھی کی تھی، وہ آج آپ نے نکالنی ہے، اور یہاں پہ وہ بچھا کے ہوا والا تکیہ نکال کے اس پہ ہی آج ہی رات جتنا وقت بھی آپ کو یہاں پہ ملے گا آپ نے آرام کرنا ہے۔ مگر یاد رکھیے گا، خواتین ہوتی ہیں اور یہاں سے لاکھوں لوگ گزر چکے ہیں، لاکھوں پیچھے سے آ رہے ہیں، ساری رات گزرگاہ رہنی ہے، تو خواتین کے جو معاملات ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں، ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ ان کو آپ نے ایسی جگہ کوشش کرنی ہے، سرچ کرنی ہے کہ جہاں خواتین جو ہے وہ کمفرٹ زون میں تھوڑا وقت گزار سکے، کیونکہ انہوں نے سونا بھی ہے، کچھ وقت بھی گزارنا ہے۔ تو یہ پردے کے معاملات آپ سمجھ سکتے ہیں، ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ساری خواتین وہاں پہ دیکھیں گے کہ وہ اس طرح چاروں طرف کچھ نہ کچھ لگا کے اس کے اندر آرام کری، لیکن چونکہ آپ حالت احرام میں ہیں تو احرام کی پابندیوں کو مرد ہو خاتون ہو سب نے مد نظر رکھنا ہے۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے، خواتین بالخصوص جن کے ساتھ ہیں، کہ آپ نے جہاں سے بسز آ کے رک رہی ہیں، حاجی اتر رہے ہیں، کچھ لوگ اترتے ہی ساتھ اپنا بستر لگا دیتے ہیں، آپ نے ایسا نہیں کرنا، یہاں سے تھوڑا دور جا کے بستر لگانا ہے۔ بالکل جہاں سے بسز سے لوگ اتر رہے ہیں وہاں پہ آپ کو پتا ہے کچھ اتر چکے ہیں، کچھ پیچھے سے آ رہے ہیں، تو خواتین جب سو رہی ہوتی ہیں تو پردے کے مسائل ہو سکتے ہیں، تو اس لیے یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ اور یہ بھی دیکھ لینا کہ واش روم جگہ جگہ پہ وہاں پہ بنے ہوئے، تو آپ نے کسی واش روم کے قریب، تاکہ آپ واش روم کے معاملات میں بھی آپ کو دور نہ جانا پڑے، اپنے وہ بچھڑنا نہ جائیں لوگوں سے، کیونکہ وہاں پہ لوکیشن آلموسٹ ساری طرف ایک ہی ہے، واش روم بھی ایک ہی طرح کے بنے ہوئے، ایسا نہ ہو کہ آپ کا کوئی بابا کوئی بزرگ یا کوئی خاتون واش روم جائے اور وہ دور ہو اور اللہ نہ کرے وہ آگے پیچھے ہو جائے تو آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنے۔ بہرکیف آپ مزدلفہ میں پہنچ چکے ہیں، آپ نے پراپر جگہ بھی فرض کرے تلاش کر لی ہے، اس کے اوپر آپ نے اپنی چٹائی بچھانی ہے، اپنا سامان رکھنا ہے، اپنا تکیہ لگانا ہے، اور پہلا کام جو مزدلفہ پہنچتے ہی اب آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے یہاں عشاء کے وقت میں نماز مغرب اور نماز عشاء ادا کرنی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ اذانیں دے رہے ہوں گے، جگہ جگہ پہ با جماعت نماز ہو رہی ہوگی، آپ نے ترتیب کے ساتھ پہلے مغرب کے فرض ادا کرنے، با جماعت نماز پڑھیں، اس کے بعد عشاء کے فرض ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے مغرب کی سنتیں اور نوافل اور پھر عشاء کے سنتیں اور نوافل وغیرہ، اس ترتیب سے آپ نے دونوں نمازیں یہاں پہ مکمل کرنی ہے۔ نمازیں مکمل کرنے کے بعد اب آپ نے یہیں پہ آرام کرنا ہے، آپ کو 2 گھنٹے ملے، 1.5 گھنٹہ ملے، 3 گھنٹے ملے، جتنا بھی آپ کو وقت ملے گا آج آپ نے اسی چٹائی پہ انہی کنکروں کے اوپر کھلے آسمان کے نیچے آرام کرنا ہے۔ جی ہاں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح یہاں پہ آرام فرمایا تھا۔ تو آج ہماری زندگی کا وہ دن اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے یوم مزدلفہ کا، کہ آج ہم یہاں پہ آ کے کھلے آسمان کے نیچے پہاڑوں کے اندر اور اسی طرح حالت احرام میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو چکے ہیں، اس طرح آپ لیٹے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے آپ دعائیں کر رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت آپ سمیٹ کے واپس آئیں گے۔ تو بہرکیف آپ نے یہاں پہ آرام کرنا ہے۔ کتنا آرام کرنا ہے؟ کسی کو گھنٹہ ملے گا، کسی کو 1.5 گھنٹہ ملے گا، کسی کو 2 گھنٹے ملیں گے، وہ آپ جب پہنچیں گے اس حساب سے۔ اب یہاں پہ آپ نے 2 کام ذہن میں رکھنے ہیں آرام کرنے سے پہلے، وہ یہ ہے، ایک تو مرد خواتین سب نے اپنے ساتھ جو چھوٹی بوتل ہوتی ہے منرل واٹر کی، جو 1/2 لیٹر کی یا 1 لیٹر کی لے جائیں، وہ پہلے سے آپ کے بیگ میں ہوگی، وہ اپنی نکالنی ہے، اور آپ نے یہاں سے کھجور کی گٹھلی کی سائز کی آپ نے پتھر یہاں سے اکٹھے کرنے ہیں، کنکر اکٹھے کرنے ہیں، وہ آپ نے مینا میں جا کے 3 دن شیاطین جمرات ہیں ان کو مارنے۔ اب یہ کتنے کرنے ہیں؟ آپ نے ٹوٹل 3 دن میں کتنے شیطانوں کو کنکری مارنی ہے؟ 10 ذی الحجہ کو 1 شیطان کو مارنی ہے، 11 کو تینوں کو مارنی ہے، 12 کو پھر تینوں کو، تو پہلے دن 7، دوسرے دن 21، تیسرے دن پھر 21، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 49، 1 کم 50۔ تو آپ نے 49 کنکر یہاں سے اکٹھے کرنے ہیں، اور کھجور کی گٹھلی کے سائز کے کنکر ہونے چاہیے، اس سے بڑے بڑے نہیں ہونے اور بالکل چھوٹے بھی نہیں ہونے چاہیے۔ تو آپ کچھ زیادہ لے لیں، مطلب 60 70 اتنے آپ اپنے پاس جمع کر لیں، اس کے اندر خواتین بھی کر لیں، مرد بھی کر لیں، اور یہ بوتل آپ نے اچھے سے اپنے بیگ کے اندر رکھ لینی ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی کنکر وہاں گر جاتا ہے یا کسی اور کو ضرورت ہوگی تو آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، وہاں پہ آپ یہ پروسیجر مکمل کر سکے۔ تو بہرکیف ایک تو آپ نے یہ کنکر یہی سے ہی اکٹھے کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟
تو یہ یہاں پہ کنکر سارے انہوں نے پہلے سے بچھائے ہوتے ہیں، تو آپ تسلی سے بیٹھ کے تھوڑا آرام بھی کر لیں اور یہ کنکر اکٹھے کر کے بوتلوں میں آپ نے بھر لینے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے یہاں کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا اپنے ساتھ سامان لائے ہوں گے۔ یہاں بڑی بڑی مارکیٹس نہیں ہیں، فوڈ کورٹس نہیں بنے ہوئے، کوئی کمرشل زون یہاں پہ نہیں ہے بھائی، یہ پہاڑی علاقہ ہے، سنگلاخ پہاڑ ہے چاروں طرف، تو یہاں پہ آپ اپنے بیگ سے جو بھی ڈرائی فروٹس ہیں، بسکٹ ہیں، نیمکو ہے، جو بھی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے ساتھ لے کے گئے وہ نکال لیں، خود بھی کھائیں۔ لیفٹ رائٹ میں لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی معذور ہے، بہت سارے لوگ اس عمر کے حصے میں آئے ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ بھی زیادہ نہیں ہوتا، کسی کو بھوک لگی ہوتی ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے خود وہاں پہ آبزرو کی ہیں۔ تو کسی کو کھجوریں پیش کر دیں، کسی کو کھانا دے دیں، جو بھی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے۔ تو بہرکیف یہ معمولات جب آپ کے مکمل ہو چکے ہیں، اب آپ نے مزدلفہ میں آ کے جگہ بھی پراپر ڈھونڈ لی ہے، حدود مزدلفہ کے اندر ہیں، نمازیں بھی دونوں ادا کر لی ہیں، اس کے علاوہ کنگر بھی اکٹھے کر کے بوتل بھر کے رکھ لی ہے، ہلکا پھلکا کھانا بھی کھا لیا ہے۔ اب آپ کے پاس ہے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے، جتنا بھی وقت ہے، اب آپ یہاں پہ حالت احرام کی پابندیوں کا خیال رکھتے ہوئے مرد اور عورت دونوں آرام کریں گے، ٹھیک ہے؟ مرد ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں، خواتین دوسری سائڈ پہ ہوتی ہیں، تو آپ نے اس طرح یہاں پہ آرام کرنا ہے۔ اب آپ سو جائیں گے۔ اچھا، اب یہاں پہ بہت سارے لوگ کوسچنز پوچھتے ہیں کہ مزدلفہ میں ہم نے کرنا کیا ہے، مطلب کیا یہاں پہ کوئی نماز مخصوص پڑھنی ہے، کوئی عید نماز کی طرح نماز پڑھنی ہے، کوئی دعا ہونی ہے اکٹھے اجتماعی طور پہ، کیا ہونا ہے یہاں پہ؟ اب مزدلفہ میں، عرفات میں تو کل حج ہم نے پڑھا تھا، اکٹھے ایک ہی جگہ پہ وقت بھی گزارا تھا، تو یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ یہاں تو سارے لوگ سو رہے ہیں، تو وقوف مزدلفہ کیا ہوتا ہے، کب کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ تو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ وقوف مزدلفہ کا جو وقت ہے وہ شروع ہونا ہے جب فجر کا وقت شروع ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ جب فجر کا وقت جیسے ہی شروع ہوگا تو مزدلفہ کا وقت شروع ہو جائے گا، یعنی وقوف مزدلفہ کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑی غلطی کچھ لوگ وہاں پہ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، آپ نے اس سے بچنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اب بھی تہجد کا وقت ہوتا ہے، فجر کا وقت شروع بھی نہیں ہوتا، اور بہت سارے لوگ ادھر بھی ادھر بھی ہر طرف اذانیں دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے بندو، آپ کو نماز فجر کے وقت کا، اوقات کا اچھے سے پتہ ہونا چاہیے۔ موبائل آپ کے پاس ہیں، موبائل ایپس آپ کے پاس ہیں، وہاں کا مقامی وقت تو پہلے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج فجر کا وقت کتنے بجے شروع ہونا ہے۔ تو فجر کا وقت جیسے ہی شروع ہوگا تب سے آپ کا وقوف مزدلفہ کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ آپ فرض کریں فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے، اب آپ ایک لمحے کے لیے بھی یہاں پہ اگر موجود ہیں حالت احرام میں تو آپ کا مزدلفہ کا وقوف مکمل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پہ ایک بہت اہم مسئلہ بھی یاد رکھیے گا، بہت سارے لوگ جو اذانیں دے رہے ہوں گے، آپ نے ان کو سمجھانا ہے کہ بھئی جب فجر کا وقت ہو پھر ہی اذان دینی ہے۔ خدا نخواستہ آپ کی اذان سن کے کوئی جلدی سے نماز پڑھ کے مزدلفہ کی حدود سے نکل گیا، مینا کی طرف چلا گیا، لوگ جلدی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، تو اللہ نہ کرے ایسا ہوا تو بھائی اس پہ دم پڑ جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اگر کوئی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے مزدلفہ کی حدود سے نکل گیا یا فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد مزدلفہ میں پہنچا وقوف کے لیے، دونوں صورتوں میں بھئی آپ پہ دم پڑ جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہ 1.5-2 گھنٹے کا جو ٹائم بیچ کا ہے، جو فجر کا وقت شروع ہونے سے فجر کا وقت ختم ہونے تک کے درمیان کا وقت ہے، یہی وقوف مزدلفہ کا وقت ہے۔ اس دوران اگر آپ ایک لمحے کے لیے بھی وہاں پہ پہنچ گئے تو آپ کا یہ واجب پورا ہو گیا، آپ کا وقوف مزدلفہ پورا ہو چکا ہے۔ اب اس کی برکت دیکھیں کتنی زیادہ ہے کہ آپ نے کل کا دن یعنی 9 ذی الحجہ کو جو عرفات میں دن گزارا تھا، وہاں پہ آپ ایسے ہو گئے تھے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ آج پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے پاک، حقوق اللہ معاف تھے۔ تو یہاں پہ یعنی مزدلفہ کی رات جو وقوف مزدلفہ کرتا ہے اس کے لیے حقوق العباد کی معافی کی بشارت ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ آپ نے وقوف مزدلفہ کا جیسے وقت شروع ہوا ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اتنے بجے آج فجر کا وقت ہے، تھوڑا انتظار کریں، اور یہاں پہ آپ نے اول وقت میں نماز فجر لوگ پڑھے ہوں گے تو نماز فجر آپ نے یہاں پہ ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اب آ گئی باری جناب جھولیاں بھرنے کی، رحمتیں لوٹنے کی، اللہ سے مانگنے کی، بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگنے کی، پوری کائنات کے رب سے مانگنے کی، اپنے گناہوں کی بخشش کی، دنیا اور آخرت میں اللہ کی لامحدود رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے دعائیں کرنے کا اب وقت ہوا چاہتا ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے مرد خواتین سب نے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، سر جھکے ہوں،
आंखें अश्कों से तर हों और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अब आपने रो रो के दुआएं करनी है। दुनिया और आखिरत की रहमतें बरकतें सब कुछ आपने मांग लेनी। दुनिया में भी अल्लाह की रहमत मांगे, आखिरत में भी मांगे। दुनिया में भी अल्लाह ताला का फजल मांगे, आखिरत में भी मांगे। दुनिया में परेशानियों से अल्लाह की पनाह मांगे, आखिरत में मांगे। दुनिया में अज़ाब इलाही से अल्लाह की पनाह मांगे, आखिरत में भी मांगे। दुनिया में भी अल्लाह ताला की रहमतों का साया मांगे, आखिरत में भी मांगे। अल्लाह से बस आप जो जिस जुबान में मांग सकते हैं आज आपने मांगना है। किसी को अरबी आती है, उर्दू, पंजाबी, व्हाट्सएप, कोई भी जुबान जो आपको आती है, हर लैंग्वेज को अल्लाह जानता है। वो दिलों के भेद भी जानता है, वो ख्यालात को भी जानता है। आज अपनी दुआ करनी है, गिड़गिड़ा के अल्लाह से मांगना है कि अल्लाह तू अकेला है, तू वाहिद है, तेरा कोई शरीक नहीं है, हमने तुझी से मांगना है। आज जो जो भी आपके दिल की हसरत है, जो भी ख्वाहिशें मांग लें, ये वो लम्हे हैं जो अल्लाह ने आपको नसीब फरमाए हैं, जिनके लिए इस वक्त पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों मुसलमान रो रहे होंगे, तड़प रहे होंगे। आपका यह हज लाइव कितने लाखों करोड़ों लोग स्क्रीन पे देख के रो रहे होंगे। अल्लाह ने आपको आज ये सआदत दी है, तो आपने अपने लिए भी दुआएं करनी है। और जो नहीं आ सके, जो तड़पते रह गए, जो रोते रह गए जब आप घर से निकले थे, जिनके अश्क आपके कंधों से टच हुए थे रोते रोते, आज आपने उनके लिए भी दुआ करनी है। तो बहरकैफ आज आपने ये वक्त यहां पे फजर का वक्त खत्म होने तक, सुबह होने तक सब लोग दुआ कर रहे होंगे, आपने भी करनी। और कोई जल्दबाजी नहीं मचानी। लोग भाग रहे होंगे, जा रहे होंगे, आपने जाने देना है, तसल्ली के साथ बैठना है। ये लम्हे, ये रहमतें, ये बरकतें, ये सआतें रोज रोज कहां नसीब होती हैं। तो इसलिए आपने तसल्ली के साथ, दिल जमी के साथ, अल्लाह ताला से खुशू खुजू के साथ यहां पे बैठ के आराम से दुआएं मांगनी है। उसके बाद आप देखेंगे बहुत सारे लोग निकल चुके होंगे, अब काफी रश काफी हद तक कम हो चुका होगा। तब आपने क्या करना है कि अपना बैग उठाना है, अपने कंधों में लटकाना है और बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने यहां से यानी मुज़दलिफा से जानबे मिना सफर शुरू कर देना है। तो अब जब आप यहां से मुज़दलिफा से मीना का सफर शुरू करेंगे, तो अब जो दिन है ये 10 ज़ुल्हिज्जा का दिन है। और ये वो दिन होगा जब दुनिया के कई ममालिक में ईद उल अजहा का दिन होता है। जैसे पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में भी ईद मनाई जा रही होती है। यहां पे लोग नए कपड़े पहने हुए होंगे, खुशियां मना रहे होंगे। वहां पे आप हालत हराम में होंगे, आपके चेहरे पे गर्द होगी, मट्टी होगी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। अल्लाह की रहमतों से आप दामन को भर रहे होंगे, उसकी लामहदूद रहमतों के अनवार की बारिश में आप होंगे। अल्लाह ताला ने यह सआदत आपको दी है। बहरहाल आप वहां से जब मीना के लिए निकलेंगे, तो अब आपने सुकून के साथ यहां से आना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप जैसे ही मीना की हुदूद में दाखिल होंगे, तो अब आपके पास होना है आपका बैग, आपका सामान, और आप काफी थक चुके होंगे क्योंकि 9 ज़ुल्हिज्जा का दिन भी आपने गुजारा, रात भी आपने मुशक्कत में गुजारी। अब आप पहुंच चुके हैं 10 ज़ुल्हिज्जा को मीना में दोबारा। तो यहां पे पहुंचने के बाद आपने कोशिश ये करनी है कि आपने यहां से सीधा अपने खैमे की तरफ जाना है। बहुत सारे लोग हैं वो सीधा जा रहे होंगे जमरात की तरफ, बड़े जमरे को आज उन्होंने कंकरियां मारनी है, सब लोग जा रहे होंगे। याद रखिएगा जिनके पास बैग होंगे, सामान होंगे, वो जमरे के करीब वहां पे सिक्योरिटी वाले बैग नहीं लेके जाने देते अमूमी तौर पे, तो वहां पे फिर आपको परेशानी का सामना हो सकता है। दूसरी बात, थकावट बहुत हो चुकी होती है। तो मैं आपको मशवरा जाती तौर पे दूंगा कि आपने करना यह है कि मीना पहुंचने के बाद सीधा अपने खैमे में जाना है। सारे लोग जा रहे हैं कंकरियां मारने, आपने नहीं जाना, आपने यहां पे आराम करना है। ठीक है, 1.5 घंटा 2 घंटा आराम करें, अपना सामान यहां पे रखें। आप हालत हराम में हराम की पाबंदियों का ख्याल रखते हुए आराम करें। और यहां पे नाश्ता वगैरह भी दिया जाता है मुअल्लिम की तरफ से, हो सकता है आपके लिए इंतजाम हो। नाश्ता करें, आराम करें, कोई घंटा 1.5 घंटा। इस दौरान जिससे आपने कुर्बानी करवानी है उससे आपने फोन पे राब्ते में रहना है कि भाई अभी मैं कंकरी मारने के लिए नहीं गया, जब मैं शैतान को कंकरी मार लूंगा फिर मैं आपको कॉल करूंगा, तो आपने मेरा जानवर ज़िबा करना है। तो बहरहाल आपने आराम करना है 1.5-2 घंटे। ये मैं आपको जाती तजर्बे की बुनियाद पे बता रहा हूं, आप बड़े पुरसकून माहौल में बाकी का अमल कंप्लीट कर सकेंगे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जितने भी काफिले वाले थे मैंने किसी को भी आगे नहीं बढ़ने दिया था, सबको साथ लेके खैमे में गए थे। शॉर्ट बात बताता हूं, वहां पे हमने कम से कम 2-2.5 घंटे सब ने आराम किया था। तो तसल्ली से आराम करने के बाद जिस्म हल्का फुल्का हो जाता है, सब खाना पीना खा के फ्रेश हो जाते हैं। अब आपने क्या करना है, जाना है बड़े शैतान को कंकरी मारने के लिए। आज की तारीख में, आज की डेट में, आज के दिन में आपने करना क्या क्या है। आज के दिन आपने 3 अहम तरीन काम करने हैं।
ایک آپ نے جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، دوسرا آپ نے قربانی کرنی ہے، تیسرا آپ نے حلق کرنا ہے، اور یہ تینوں واجب ہیں حج کے۔ تین کام کرنے کے بعد آپ حالت احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ آزاد ہوں گے تو ایک پابندی رہ جائے گی آپ پہ، صرف مرد اور خواتین والی، اس کے علاوہ آپ پہ تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ بہرحال آپ اپنے آپ نکلیں گے جناب خیمے سے، ٹائم ہو جائے گا کوئی 2 بجے گا، 1:30 بجے، 2:30 بجے گا، کیف کوئی 2 سے 2.5 گھنٹے آرام کرنے کے بعد اب آپ تھوڑا فریش ہو چکے ہیں جناب، اب آپ اٹھیں اور اب آپ جذبے کے ساتھ، جوش کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ اب آپ نے جانا ہے جمرات کی طرف۔ جمرات کی طرف پہنچ کے آج آپ نے صرف بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے۔ جب آپ سامنے جائیں گے پہلے چھوٹا شیطان آئے گا، پھر درمیانہ آئے گا، اس کے بعد بڑا شیطان آئے گا۔ تو بڑے شیطان کے سامنے آپ نے جانا ہے، قبلہ کی طرف آپ کا رخ ہوگا، تو آپ نے 7 کنکریاں آپ نے شیطان کو مارنی ہے۔ وہ جو بوتل میں آپ نے رکھی تھی اس میں سے 7 کنکریاں نکالیں، اور آپ نے اس انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان آپ نے جیسا کہ فرض کریں یہ میرے ہاتھ میں کنکر ہے مثال کے طور پہ، اس طرح آپ نے پکڑ کے بازو اس طرح سے اٹھانا ہے کہ بغل کی سفیدی آپ کی ظاہر ہو جائے۔ تو بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے اس طرح شیطان کو کنکری مارنی ہے، پھر بسم اللہ اللہ اکبر دوسری مارنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اس طرح سے آپ نے شیطان کو 7 کنکر مارنے ہیں۔ تو جب آپ نے شیطان کو 7 کنکر مار لینے ہیں، اب آپ نے آگے بڑھ جانا ہے، اور اس وقت جب آپ پہنچیں گے تو رش بھی بالکل کم ہوگا، چاہے آپ نیچے جائیں، فرسٹ فلور سیکنڈ فلور پہ رش کافی کم ہو چکا ہوگا، لاکھوں لوگ آلریڈی شیطان کو کنکر مار کے یہاں سے جا چکے ہوں گے۔ تو بہرحال آپ آسانی کے ساتھ اب شیطان کو کنکر ماریں۔ شیطان کو کنکر مارنے کے بعد اب آپ نے قربانی والے کو کال کرنی ہے کہ جناب میں نے شیطان کو کنکر مار لیے ہیں، اب آپ میرا جانور ذبح کر دیں۔ تو وہ جیسے ہی جانور ذبح کرے گا، فون پہ آپ نے کنفرم کر لینا ہے، کنفرمیشن ہوتے ہی فوراً آپ نے یہاں سے حلق کروا لینا ہے۔ تو جیسے ہی آپ حلق کروائیں گے، لے جناب مبارک ہو، آپ حالت احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو چکے ہیں۔ حلق کرواتے ہی حالت احرام کی پابندیوں سے آزاد ہیں۔ اب آپ کپڑے پہنے، خوشبو لگائیں، غسل کریں، جو مرضی کریں، حالت احرام کی پابندیاں ساری کی ساری سوائے ایک کے ختم ہو چکی ہیں۔ ایک پابندی ابھی ہے، اور وہ ہے میاں اور بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ آپ ابھی قائم نہیں کر سکتے جب تک آپ طواف الزیارہ نہیں کریں گے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو بہرحال آپ کو مبارک ہو جناب کہ آپ کا یہ ماشاءاللہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے حلق بھی کروا لیا ہے، اب آپ یہیں پہ موجود ہیں جمرات کے قریب ہی، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں سے شہر مکہ کی طرف جا رہے ہوں گے، انہوں نے جا کے وہاں پہ طواف الزیارہ کرنا ہے، سعی کرنی ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کو ذاتی طور پہ مشورہ دوں گا، باقی آپ کی اپنی مرضی، ہر ایک کا اپنا خیال ہوتا ہے۔ آپ طواف الزیارہ آج ہی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، 10 کو بھی کر سکتے ہیں، 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی کر سکتے ہیں، تینوں دن میں کبھی بھی جا کے آپ طواف الزیارہ کر سکتے ہیں۔ آج زیادہ لوگ 10 ذی الحجہ کو ہی جا کے کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ابھی بھی جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو ذاتی طور پہ مشورہ دوں گا، انشاءاللہ تعالی جب آپ حج کرنے جائیں گے، اگر اس مشورے پہ آپ نے عمل کیا تو آپ انشاءاللہ بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اللہ نے چاہا تو خوش ہوں گے۔ آپ نے آج مکہ کی طرف نہیں جانا، آپ یہیں سے شیطان کو کنکری ماری، قربانی، حلق کروا کے واپس اپنے خیمے میں آ جائیں۔ واپس خیمے میں آ کے آپ بس مطلب باقی کی نمازیں وہاں پہ باجماعت پڑھیں اور آرام کریں۔ آج کی رات بھی آپ نے آرام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے، تہجد اٹھ کے پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگیں، رحمت برکتوں والی یہ سعادت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ نے مکہ نہیں جانا، آپ نے طواف الزیارہ بھی آج نہیں کرنا، آپ نے جا کے آج وہاں پہ سعی بھی نہیں کرنی۔ اب آپ نے کرنا کیا؟ اپنے تمام معاملات سے فری ہو گئے ہیں، حالت احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے ہیں، اب آپ سادہ کپڑوں میں ہیں اور لاکھوں لوگ جا رہے ہیں طواف الزیارہ کے لیے، آپ نے نہیں جانا۔ آپ یہاں سے سیدھا واپس اپنے خیمے میں جائیں گے اور آپ نے جا کے وہاں پہ صرف اور صرف آرام کرنا ہے، کیونکہ طواف الزیارہ جو ہے یہ 10 ذی الحجہ کو ہی کرنا ضروری نہیں ہے،
10 को भी कर सकते हैं, 11 को भी कर सकते हैं और 12 को भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने नहीं करना, आपने जाके अपने खैमे में आराम करना है। बड़े खूबसूरत मंजर होता है, एसी लगे हुए हैं और बड़े अच्छे से वहां पे सुकून से आपने आराम करना है, क्योंकि नींद भी अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म के लिए खुराक की तरह बनाई है। तो आप वहां पे आराम करें। अब आपने 11 और 12 का दिन कैसे गुजारना है और उसमें तवाफुल ज़ियारा करना है, उसके मामूलात इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको मैं एक बात बता देता हूं, उन लोगों को जिन्होंने आज तवाफुल ज़ियारा करना है कि उन्होंने क्या करना है। तो जिन लोगों ने तवाफुल ज़ियारा जरूर ही आज करना है, उनको मैं बता देता हूं, अब आपने यहां से निकलना है शहर मक्का की तरफ। ठीक है, तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हो सकता है आपको कोई बस टैक्सी मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले। ना भी मिले तो परेशान आपने नहीं होना, आपने बढ़ते जाना है। टनल्स बने हुए हैं, बड़े खूबसूरत रास्ते हैं और ऐसे ही आपने मस्जिदुल हराम में पहुंच जाना है। जब आप पहुंचेंगे तो आप देखेंगे लाखों की तादाद में आज लोग होंगे, इंतहा का रश होना है। भाई आपको मैं बता रहा हूं, जिन्होंने 10 दिल-हिज्जा को ही तवाफुल ज़ियारा करना है, इंतहा का रश होना है। कंधे से कंधा, पांव से पांव टच हो रहा होगा, इतना क्राउड होना है। वहां पे पहुंच के आपने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करना है, उसी तरह आपने सलाम करना है जैसे इब्तदा होगी। आज आप इहराम की हालत में तो होंगे नहीं, आपने इसी हालत में वहां पे तवाफ करना है। लेकिन आज आप इहराम के बगैर भी रमल करेंगे, एहराम के बगैर भी आज आपने रमल करना है। लेकिन सिचुएशन देख के, अगर इंतहा का क्राउड है, पांव के साथ पांव टच हो रहा है, आज लाखों लोग होंगे, तो फिर रमल आप ना करें, उसको आप छोड़ दें। तो बहरहाल आपने इस तरह से बैतुल्लाह शरीफ के साथ चक्कर लगाने हैं। उसके बाद आपने उसी तरह 2 रकअत नवाफिल अदा करने हैं, मकाम इब्राहिम पे आके जमजम शरीफ पिए। उसके बाद आपने आके सफा से सई की इब्तदा करनी है। ये सई हज का वाजिब है। ठीक है, तो बहरहाल आपने सफा मरवा की सई करें। अब जब आप ये सई करेंगे, आपकी समझ लें कि जिस्म से जान खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि आज का सारा दिन भी आपने मेहनत की है, पिछली रात भी सारी मेहनत की थी और आज की अभी रात हो चुकी यहां पे पहुंचते पहुंचते। तो ये सारे मामूलात आपने मुकम्मल करने हैं। अब एक अहम बात सारे लोग ज़हन में रखिएगा, जो लोग बहुत बड़ी वहां पे गलती करते हैं, 10 हिज्जा को जो लोग तवाफ़ुल ज़ियारा करने जाते हैं वो भी ये गलती करते हैं, 11 को करने जाते हैं वो भी ये गलती करते हैं, और जो 12 को जाते हैं वो भी ये गलती करते हैं, यानी 12 की रात को जो जाते हैं। अब वो गलती कौन सी है कि 10 हिज्जा को आपने आके तवाफ़ुल ज़ियारा भी कर लिया है, सही भी कर ली है, अब आप निकलेंगे मस्जिदुल हराम से बाहर। तो जैसे आप बाहर आएंगे, आपको बहुत सारे लोग ये मशवरा देते हुए नजर आएंगे कि जनाब हम थक चुके हैं, जिस्म चूर चूर है, हालत हमारी ठीक नहीं है, तो हमने मिना में जाके भी खैमे में सोना ही है, तो चलें अपने होटल में चलते हैं, होटल भी करीब है, तो अपने एसी वाले रूम में आराम से जाके सोते हैं, कल दिन में जाके फिर हम मिना पहुंच जाएंगे। तो आपने ऐसा हरगिज नहीं करना, यह बात ज़हन में रखिएगा, क्योंकि मेरे और आपके दिलों की धड़कन, आंखों का नूर, दिल का सुरूर, अल्लाह के प्यारे महबूब खातमुन नबिय्यीन आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रातें मिना में ही क़याम फरमाया था, और हमारे लिए भी जरूरी है कि हम मिना में ये रातें गुजारें, होटल्स में हम नहीं गुजार सकते। तो आपने करना यह है कि यहां से जितने भी थक चुके हैं, जितने भी चूर चूर हैं, आपने वापस अपने खैमे में ही पहुंचना है। ये बात आपने ज़हन में रखी है। आपने खैमे में पहुंच के अब आपने करना है वहां पे आराम। अब अगले जो 2 दिन है, यानी 11 और 12 के, वो कैसे गुजारने हैं वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम हज के चौथे और 5वें दिन वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात जो मैं आप सबको गोश गुजार करना चाहता हूं इसी वीडियो में, एक बहन का मैसेज है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आपकी स्क्रीन पे भी होपफुली हो सकता है ये नजर आएगा आपको, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं मैसेज क्या है। हज पे जा रहे हैं, मर्द हैं या खवातीन हैं, आपने तवज्जो करनी है। अच्छा, वो बहन है, इनका नाम है आयशा। इन्होंने लिखा है, वो कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मुझे हज की सआदत नसीब हुई, लेकिन मैंने मुज़दलिफा में नोट किया कि मर्द औरतों को बहुत देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से मैं पूरी रात सो नहीं सकी, कि बेपर्दगी होती है, समझ नहीं आता कि वकूफ़े अरफा अदा करके आ रहे होते हैं, सब हाजी हैं, लेकिन औरतें जो देखना नहीं छोड़ते। दूसरा, इनमें ज्यादातर का एहराम दुरुस्त तरीके से नहीं बांधा होता। इनको भी कोई जरूरी बात सिखा दें कि इबादत करनी है या औरतों को देखना है।
ہیں آپ یقین مانیں میں پوری رات نہ سو سکی کہ بے پردگی ہوتی ہے اور انتظار میں تھی کہ کب فجر ہو اور ہم لوگ رمی کے لیے یہاں سے نکل جائیں۔ مجھے وہاں عورتوں نے کہا کہ تھوڑی دیر سو جاؤ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن میں نے اللہ سے معافی مانگ لی۔ 2 دن ہم لوگ بھی احرام کی حالت میں ہیں، تھک چکے ہیں اور شدید نیند آنے کے باوجود میں بیٹھی رہی۔ تو یہ بہن نے میسج تو کافی طویل ہے، میں نے آپ کو شارٹ سا پڑھ کے سنایا ہے، یہ آپ کو ہوپفلی سکرین پہ بھی نظر آ جائے گا۔ تو ان شارٹ سی بات یہ ہے کہ اس بات پہ ذرا توجہ دیجئے گا، تو خدا رہا اس بات پہ توجہ دیجئے گا۔ حالت احرام میں کیسے سونا ہے یہ سیکھ کے جائیے گا۔ اسی یوٹیوب چینل پہ ایک ویڈیو موجود ہے کہ حالت احرام میں سونے کا طریقہ، اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا، تھمبنیل بھی مینشن کر دیتا ہوں۔ یہ بھی آپ نے پہلے دیکھ کے جانا ہے اور یہ بھی آپ نے ویڈیو لازمی دیکھ لینی ہے اور سیکھ لینا ہے کہ حالت احرام میں نیند کیسے لینی ہے، سونا کیسے ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جنرل بات کر رہا ہوں، کسی فرد مخصوص کے ساتھ بات نہیں کر رہا ہے۔ آپ ذرا اس بہن کی کتنی درد بڑی تحریر ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، بڑی طویل ہے، میں نے آپ کو شارٹ سے سنائی ہے۔ کیا بات وہ کرنی ہے کہ مرد ہمیں گھورتے رہتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جب وہ لیٹتے ہیں، ظاہری بات سارے مردوں نے سونا ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیسے لیتے ہوئے ہیں، تو خواتین کے لیے شدید پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہ خدا کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، اس پہ غور کیجئے گا۔ اگر اس پہ میں بولنا شروع کروں تو 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا، میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ 2 ویڈیوز ہیں، آپ نے اسی یوٹیوب چینل پہ دیکھ لینا ہے۔ ایک اسی بہن کی جس نے یہ تحریر بھیجی ہے، ان کی ویڈیو ہے، شاید اس کا ٹائٹل بھی اسی طرح سے ہے کہ بہن کا درد بڑا پیغام۔ یہ ویڈیو کا تھمبنیل بھی دکھا دیتا ہوں، یہ آپ نے دیکھ لینی ہے۔ اور دوسرا، حالت احرام میں کیسے سونا ہے اس کا طریقہ سیکھ لینا ہے۔ اور جو مرد تارتے رہتے ہیں خواتین کو، میں نے آپ کو کل حدیث مبارکہ سنائی تھی حج کے دوسرے دن والی ویڈیو میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں کسی مرد نے خواتین کی طرف دیکھا یوم عرفہ والے دن، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج وہ دن ہے جس نے اپنی آنکھوں، اپنی زبان اور اپنے کان کی حفاظت کی، اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ تو اللہ کے بندو، حج پہ آپ آئے ہیں، میں بارہا ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ لاکھوں خواتین ہوں گی، پوری دنیا سے آتی ہیں، جوان عورتیں ہوتی ہیں، تو تھوڑا سا خیال رکھیں، اپنے ایمان کی بھی فکر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں پہ گناہ لے کے اللہ سے مغفرت کی امید پہ آئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ ہم محروم لٹا دیے جائیں۔ تو خواتین جو وہاں پہ گئی ہوئی ہیں، یہ بھی اللہ کی بندی ہیں، کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے ہی یہاں پہ آئی ہیں۔ آج جو خاتون یہاں پہ آپ کے پاس لیٹی ہوئی ہیں اس کنکروں پہ، یہ پتہ ہے آپ کو کتنی دور سے، لاکھوں کلومیٹر دور سے اپنا گھر چھوڑ کے، اپنا بستر چھوڑ کے، اپنے والدین کو چھوڑ کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کے اتنی دور آ کے ان پتھروں پہ کیوں لیٹی ہوئی ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے لیٹی ہوئی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے لیٹی ہوئی ہے۔ تو اس کے پردے کا آپ نے، ہم نے، سب نے وہاں پہ احساس کرنا ہے۔ اللہ کے بندو، اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیسے، جس طرح آپ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے گئے ہیں، اپنی بیوی کو ساتھ لے کے گئے ہیں، اپنی بہن کو ساتھ لے کے گئے ہیں، اپنی ماں کو ساتھ لے کے گئے ہیں، اور آپ اپنی ان خواتین کے پردے کا وہاں پہ احساس کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، اسی طرح آپ نے دوسروں کی ماں، بہن اور بیٹی کے پردے کا اور ان کے حیا کا بھی خیال کرنا ہے۔ آپ کی وجہ سے کسی کی ماں بہن کو تکلیف ہو تو اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ وہاں پہ پھر ہم محروم لٹا دیے جائیں۔ تو یہ رحمتوں اور برکتوں والا مقام ہے، اس پہ تفصیل میں کیا بندہ جائے، خدا رہا اس چیز کو سمجھ کے جائیے گا۔ کتنی دردناک تحریر ہے جو اس بہن نے لکھ کے بھیجی ہے۔ یقین کریں ہزاروں خواتین سے میری بات ہوتی ہے، دنیا بھر سے خواتین میسیجز بھیجتی ہیں، ایسی ایسی وہ ڈیٹیل لکھ کے مردوں کے بارے میں بھیجتی ہیں، اپنے تجربات بھیجتی ہیں، جو پھر کبھی ہم ڈسکس کریں گے۔ آج مطلب خدا رہا ان چیزوں کا تھوڑا خیال کیجیے گا، دردناک بات ہے اور دل کو بڑی تکلیف ہوئی ہے اس بہن کی بات سن کے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ بہرحال آپ نے حج کا تیسرا دن اس طرح سے گزارنا ہے، یہ معمولات آپ کے رہنے ہیں۔ اب حج کا چوتھا یا حج کا 5واں دن آپ نے کیسے گزارنا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور حج کے جو مبارک ایام ہیں اس دوران آپ نے اپنے بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار کو بھی، مجھ سیاہکار کو بھی وہ خوبصورت دن دکھائے جب میں بھی حالت احرام میں اسی طرح مینا، مزدلفہ اور عرفات کی بہاریں دیکھوں، اور پھر وہ دن بھی آئے
جب حالت حرام میں ہی بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد بیت اللہ شریف سے نکل کے مدینہ منورہ کا سفر کروں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کثرت کے ساتھ بادب انداز میں درود و سلام پیش کر سکوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور بھائی کو دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے گا، بھولیے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔